تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب، وہ تشریف لائے اور خطاب فرمائے۔ محترم جناب سرفراز احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ماشاء اللہ، یہ عظیم الشان تقریب بخاری شریف اور پھر عظمت صحابہ کانفرنس اور پھر تقسیم اسناد و انعامات، اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، ترجمہ اس کا، معنی اس کا بڑا سادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنے نیک اعمال ہم سب مسلمان کرتے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، وعظ ہو، تبلیغ ہو، اگر اس میں عمل کرنے والے کی نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس پر اجر ملے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ اگر نیت دکھلاوا ہے، شہرت ہے، ریاکاری ہے، کوئی مادی منفعت کا حصول ہے، کوئی دنیا میں مقام اور مرتبہ چاہنا ہے، تو پھر میرے بھائیوں کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے مخاطب ہوگا اور اللہ اس سے فرمائے گا کہ او میرے فلاں بندے، تو مجھے بتا، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت سے نوازا تھا؟ کہے گا ہاں رب، تو نے مجھے عزت دی تھی۔ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دے دی تھی؟ یا اللہ دی تھی۔ کیا میں نے تجھے اونٹ گھوڑے سواری کے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے؟ یا اللہ کر دیے تھے۔ کیا میں نے تجھے سرداری عطا نہیں کر دی تھی؟ تجھے ایسے ایسے عہدے نہیں دے دیے تھے کہ تو دنیا سے ٹیکس تک وصول کرتا تھا اور تو دنیا پہ حکومتیں کرتا تھا؟ کیا یہ سب کچھ میں نے تجھے نہیں دیا تھا؟ کہے گا یا اللہ دیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا تو نے آج کے اس دن کو یاد رکھا جو یہ قیامت کا دن ہے؟ کیا اس پر تیرا ایمان تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ اس پر تو میرا ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ فرمائے گا جس طرح تو نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا، میں نے بھی آج تجھے اسی طرح بھلا دیا۔ تو ادھر ہو جا، تیرا انجام برا ہوگا، میں نے تجھے بھلا دیا، تیرے اوپر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے بندے سے مخاطب ہوگا، اس سے بھی اسی طرح کلام فرمائے گا اور وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ قیامت ہوگی اور حساب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جیسے تو نے آج میرے سامنے آنے کو بلا دیا تھا، میں نے بھی تجھے بلا دیا، تو بھی ایک طرف ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی اس حدیث پہ غور فرمائیے، ایک تیسرے بندے سے مخاطب ہوگا اور اللہ فرمائے گا کہ مجھے بتا، کیا میں نے یہ سارے تیرے اوپر انعام کیے؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ، تو نے میرے اوپر یہ سب انعام کیے، مجھے بیوی بھی دی، مجھے گھر بھی دیا، مجھے سواری بھی دی، مجھے سرداری بھی دی، مجھے عزت بھی دی، مجھے منصب بھی دیا، مجھے عہدہ بھی دیا۔ پھر بتا آج کے دن کا تجھے کچھ خیال تھا؟ وہ کہے گا ہاں، میں تیرے اوپر ایمان لایا، تیرے رسول پہ ایمان لایا، تیری کتاب پہ ایمان لایا، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے صدقے بھی کیے۔ وہ اپنے اعمال کو گنوائے گا
اور اپنے اعمال کی تعریف کرے گا، اپنے اعمال کے تبصرے کرے گا، میں نے ایسے ایسے یہ نیک کام کیے، اللہ فرمائے گا کہ ہم تیرے سامنے تیرے ان نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور تیرے اعمال کی حقیقت ہم تیرے سامنے کھولتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا ہاں بھائی، ہم تیرے اپنے ہی گواہ تجھ پہ بہتائیں گے، جو تیرے خلاف سب کچھ بتائیں گے۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا میرے خلاف کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ میرا اپنا ہو اور وہ گواہی بھی میرے ہی خلاف دے دے؟ تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی اس کی زبان قوت گویائی وہ بند کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو حکم دیں گے، اس کے گوشت کو حکم دیں گے، اس کی رانوں کو حکم دیں گے، اور اس کے چمڑے اور جلد کو حکم دیں گے، اور اس کی رانیں، اس کے چمڑے، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کے یہ اعضاء اس کے اعمال کی حقیقت بیان کریں گے کہ اے رب، یہ بندہ نمازی تھا، یہ روزے دار تھا، یہ صدقے کرتا تھا، لیکن اس نے یہ سب نیکیاں تیرے لیے نہیں کی۔ یہ شہرت کے لیے کرتا تھا، یہ دکھلاوے کے لیے کرتا تھا، یہ کوئی اور مقاصد رکھتا تھا، یہ کچھ اور فوائد رکھتا تھا، اس کی ساری محنت کسی اور نیت سے تھی، اس کے یہ سارے اعضاء یہ گواہیاں دیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اعضاء بولیں گے، اور ان کی تفسیر میں یہ بات واضح طور پر مفسرین نے لکھی ہیں کہ گناہوں پر شہادتیں دیں گے، لیکن یہ مسلم شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ ہمارے اعضاء ہمارے اعمال کی حقیقت بھی بتائیں گے کہ ہم نے یہ اعمال کس نیت سے کیے، کس غرض سے کیے، ہمارے یہ سفر، ہمارا یہ واعظ تبلیغ کے لیے جانا، ہمارا یہ نیکی کے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے کام کرنا، کیا یہ ایک اللہ کے لیے ہے یا کسی اور غرض سے ہے؟ اس لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں اس کانفرنس کی وساطت سے سب بڑوں کو، سب چھوٹوں کو، سب بچوں کو، سب حفاظ اور علماء جو فارغ ہو رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کر لیجئے، اور وہ حفاظت اسی صورت میں ہے کہ اپنی نیکیاں صرف اللہ کے لیے کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔